بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم کل نہیں تھے بھائی کو مدرسے میں لے کر گیا تھا، داخل کیا، نیا نیا داخل ہوا، وہ بھاگ گیا تھا تو اس کو گھر سے لینے گیا تو رخصت منظور ہوئی تھی آپ کو؟ کتاب اللہ کے نظم کی پہلی تقسیم معنی وضعی کے اعتبار سے ہے، اس کی چوتھی قسم ہے مؤول۔ مؤول وہ لفظ ہے وما ترجح من المشترکی، مؤول وہ لفظ ہے کہ جو مشترک میں سے راجح ہو، بعض وجوہ ہی اس کے بعض معنی، بغالب الرائے ظن غالب سے، مشترک کے اگر بعض معنی ظن غالب سے راجح ہو تو وہ لفظ مؤول کہلاتا ہے۔ ماتن مصنف کہتے ہیں کہ مشترک میں سے اگر ایک لفظ ایک معنی ظن غالب سے غالب رہے یعنی ظن غالب سے راجح ہو جائے تو وہ لفظ مؤول کہلاتا ہے۔ ہوا ما، تو ما سے مراد لفظ ہے کیونکہ یہ لفظ کی تقسیم ہے کلمے کی۔ یہاں شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے من المشترک کی قید لگا دی، ما ترجح من المشترک، من المشترک کی قید لگا دی، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ وہ مؤول نہیں ہے کہ جو خفی مشکل مجمل، خفی مشکل مجمل ان کی پوشیدگی جس کلام سے دور ہو جائے تو وہ بھی مؤول بن جاتے ہیں۔ خفی کی اگر پوشیدگی دور ہو تو وہ مؤول بن گیا، یہی حال مشکل اور مجمل کا بھی ہے۔ تو ان کی پوشیدگی دور ہونے کی وجہ سے جب وہ بھی مؤول کہلاتا ہے اور یہ بھی مؤول ہے، اب دونوں مؤولوں میں فرق کیا ہوگا، یہ کون سے مؤول ہے؟ تو مصنف نے من المشترک کی قید بڑھا دی، اس سے وہ مؤول نکل گیا جو پوشیدگی دور ہونے کے بعد ظاہر ہو، وہ نکل گیا، یعنی خفی مشکل اور مجمل نکل گیا، اس لیے کہ یہ مؤول لفظ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ جو مؤول بنے گا خفی مشکل اور مجمل کی پوشیدگی دور ہوگی تو اس کا تعلق بیان کے اقسام سے ہے، معنی کے مراد کے پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے ہے تو اس کا تعلق بیان سے ہے، بیان کے اقسام سے ہے، اور اس کا تعلق کلمے کے معنی وضعی کے اعتبار سے اس کا تعلق ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے مصنف نے تعریف میں من المشترک کی قید لگا کر خفی مشکل اور مجمل کے کو نکال دیا۔ بغالب الرائے، بغالب الرائے، غالب رائے سے مراد ظن غالب ہے، غالب رائے سے صرف قیاس مراد نہیں بلکہ ظن غالب مراد ہے، اور ظن غالب جیسے قیاس سے حاصل ہو سکتا ہے خبر روایت سے بھی ہوتا ہے،
خود لفظ میں غور و فکر کرنے سے بھی ہوتا ہے، اس کے سیاق و سباق میں غور و فکر کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں جو غالب رائے کہا، اس غالب رائے سے صرف قیاس مراد نہیں ہے، بلکہ خبر واحد، قیاس اور خود اس لفظ میں غور و فکر کرنے سے بھی ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے۔ خبر واحد سے اس کے ایک معنی راجع ہونے کی مثال دی ہے شارحین نے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرمان والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو قروء سے کون سا معنی مراد ہے؟ لفظ مشترک ہے، لہذا خبر واحد سے اس کو ترجیح دے دی گئی، اور قروء کے جو دو معنی تھے حیض اور طہر میں سے حیض والا معنی کو ترجیح ہو گئی خبر واحد کی وجہ سے۔ اور خبر واحد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان۔ اس میں باندی کے احکامات بیان ہو گئے کہ باندی کی طلاق 2 ہے اور اس کے عدت 2 حیض ہیں، اور باندی کا حکم آزاد کے بنسبت آدھا ہوتا ہے، لہذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ آزاد عورت پھر 3 ہو، 1.5 ہو۔ آزاد عورت کے بنسبت باندی کا حکم آدھا ہوتا ہے، باندی کا حکم آدھا ہے، لہذا چونکہ آزاد عورت کی طلاق 3 ہے تو باندی کی کتنے ہونے چاہیے؟ پھر 1.5 ہونے چاہیے۔ آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہے تو اس کے 1.5 ہونے چاہیے، لیکن یہ طلاق اور یہ عدت جو ہے یہ قابل تجزی نہیں ہے، قابل تقسیم نہیں ہے۔ جب تقسیم نہیں ہو سکتے اس لیے 2 کہا، تو جب باندی کی طلاق 2 ہے تو آزاد کی 3 ہے، اور باندی کی عدت جب حیض سے ہے تو آزاد کی عدت بھی کس سے ہوگی؟ حیض سے ہی ہوگی۔ لہذا اس خبر واحد سے لفظ قروء میں سے جو طہر اور حیض والا معنی تھا تو ان میں سے حیض والا معنی راجع ہو جاتا ہے اس خبر واحد سے، کیونکہ یہاں باندی کی عدت کو حیض سے بیان کیا گیا تو ظاہر بات ہے آزاد کی عدت بھی حیض ہی سے ہوگی۔ اور قیاس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لفظ قروء کا معنی حیض ہے۔ کل بتا دیا تھا آپ کو کہ اگر طلاق طہر کے بالکل اول گھڑی میں دے دیا جائے، بالکل پہلے جز میں، تو اس طہر کو شمار کیا جائے، اس کے بعد پھر حیض ہے، اس کے بعد پھر طہر ہے، اس کے بعد پھر حیض ہے، اور اس کے بعد جو طہر آئے گا، اس کے بعد جو طہر آئے گا اور اس کے بعد پھر حیض ہے، تو حیض کتنے ہو گئی؟ 3 حیض ہو گئی اور 3 طہر ہو گئے۔ لہذا قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر حیض کو عدت لے کر شمار کیا جائے، اعتبار حیض کا کیا جائے، اور طہر کے بالکل پہلے جز میں طلاق دے دی جائے تو طہر بھی 3 ہو جائیں گے اور حیض بھی 3 ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عدت حیض سے شمار نہ کرے، طہر سے شمار کرے، تو پھر طہر تو 3 ہو جائیں گے۔ اگر بالکل پہلے جز میں پہلے ساعت میں طلاق دی ہے تو طہر تو 3 ہو جائیں گے، لیکن پھر حیض 3 نہیں بنیں گی۔ اس لیے قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ قروء سے مراد حیض ہو، طہر نہ ہو، اور خود لفظ پر کی دلالت بھی، خود لفظ کی دلالت، لفظ میں غور و فکر کرنے سے بھی ایک معنی راجع ہو جاتا ہے کہ لفظ قروء میں اگر غور کیا جائے تو کا معنی جمع بھی ہے اور انتقال بھی ہے، تو یہ جمع اور انتقال یہ معنی حیض میں پائے جاتے ہیں، طہر میں نہیں پائے جاتے، کل بتا چکے اب۔ یا سیاق یا دوسری دلیل بھی دی ہے، اگرچہ اس دلیل پر شارح نور انوار ملا جیون رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ جو دوسرا استدلال ہے خود لفظ میں غور کرنے سے کہ قروء جمع ہے اور اقل جمع 3 ہوتے ہیں، تو اگر حیض مراد لوگے تو 3 پر عمل ہو جائے گا، اور اگر طہر مراد لوگے تو 3 پر عمل نہیں ہوگا۔ اس سے بھی استدلال کیا ہے شارحین نے
لیکن اس پر ملا جیون رحمہ اللہ نے اعتراض کیا تھا کہ اقل جمع 3 قرار دینا تھوڑا مشکل بن جائے گا، اور اعتراض الحج اشہر معلومات کو لے کر کیا گیا کہ حج اشہر معلومات، چند معلوم مہینے ہیں، اشہر شہر ان کی جمع ہے، تو اقل جمع 3 ہونے چاہیے، حالانکہ حج 2 مہینے 10 دن بنتے ہیں، اس لیے اقل جمع 3 قرار دینا تھوڑا سا مشکل بن جائے گا۔ سیاق و سباق میں غور کرنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، لفظ کا معنی راجع ہو جاتا ہے، جیسے کل بتا چکے سیاق اور سباق قرینہ متقدمہ، لفظیہ متقدمہ، جیسے کہ یہاں پر قروء سے پہلے ثلاثتن ہے تو ثلاثتن کا معنی 3 عدد کے لیے آتا ہے، جو 4 سے کم اور 2 سے زیادہ ہو، اور اگر حیض مراد لیں گے تو پھر ثلاثتن کے مدلول پر عمل ہو جائے گا، وگرنہ عمل نہیں ہوگا۔ یا قرینہ سیاق ہو، سیاق میں غور کرنے سے لفظ مشترک کا معنی متعین ہو جاتا ہے، جیسے کہ الذی احلنا دار المقامت، احلہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ احلہ حلول سے ہے یا حل سے ہے، لیکن جب اس کے بعد والے قرینے کو دیکھا گیا دار المقامت، پتہ چلا یا احلہ حلول سے ہے، حل سے نہیں ہے۔ اور احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تو یہاں پتہ نہیں چل رہا لفظ مشترک ہے کہ یہ احل حلول سے ہے یا حل سے ہے، اس لیے بعد والے لفظ کو دیکھا گیا، الرفث سے استدلال ہوا، قرین ایک معنی متعین ہو گیا کہ یہاں پر احل حل سے ہے، حلول سے یعنی نزول کے معنی میں نہیں ہے۔ وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ البتہ یہاں ایک اعتراض ہے، آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہو کہ مؤول کو کتاب اللہ کے نظم کی تقسیم میں شمار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ پہلی تقسیم کتاب اللہ کے لفظ کی تقسیم، نظم کی تقسیم ہے، معنی کے لیے وضع کرنے کے اعتبار سے، اور یہ جو مؤول ہے، اول یؤول التأویل، مؤول اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور یہ تعویل فعل کا مفعول ہے، اور تعویل مجتہد کرتا ہے، مجتہد کے اجتہاد سے ایک لفظ مؤول بن گیا، تو یہ کام تو مجتہد کا ہے، اس میں کتاب اللہ کے نظم اور معنی کا کیا تعلق؟ اور ہم تقسیم کر رہے ہیں کتاب اللہ کے لفظ اور معنی کو، لہذا اس کو کتاب اللہ کے نظم میں سے شمار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ 2 جواب دیے ہیں اس کا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ مؤول مشترک کی قسم ہے، یہ مؤول مشترک کی قسم ہے، اور مشترک کتاب اللہ کے نظم کے اقسام میں سے داخل ہے۔ کتاب اللہ کا نظم لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوگا یا بہت سارے معنی کے لیے، لہذا مشترک ہے جو بہت سارے معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، تو یہ مؤول تو مشترک کی قسم ہے، اور مشترک کس کی قسم ہے؟ کتاب اللہ کے نظم کی تقسیم میں ہے۔ لہذا جب مشترک کتاب اللہ کے نظم میں سے اس کا شمار کرنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ لفظ کے معنی کی تقسیم میں داخل ہے، کتاب اللہ کے نظم میں داخل ہے، اور یہ مؤول مشترک ہی کی قسم ہے، لہذا اس کو بھی کتاب اللہ کے نظم میں داخل کرنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ مشترک کی قسم ہے، اور مشترک کتاب اللہ کے نظم کی قسم بن گئی۔ کتاب اللہ کے نظم کی پہلی تقسیم، اس کے اقسام خاص عام مشترک، تو جب مشترک کتاب اللہ کے نظم کی پہلی تقسیم کے اقسام میں داخل ہو گئی تو یہ تو اسی کی قسم ہے، اور اصول آپ پڑھ چکے قسم القسم قسم، قسم القسم قسم، ہاں قسم القسم للشیء قسم لذلك الشیء، مشترک شے کی قسم ہے، یعنی کتاب اللہ کی نظم کی قسم، تو جو مشترک کی قسم بنے گی وہ اس شے کی بھی قسم بنے گی،
وہ اس شے کی بھی قسم بنے گی. لہذا اس کو مؤول کو کتاب اللہ کے نظم کی تقسیم میں ذکر کرنا درست ہے، غلط نہیں ہے. کوئی جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ جواب دوسرا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں مؤول مجتہد کا کام ہے، کتاب اللہ کے نظم میں سے شمار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب تعویل ہو جائے، مجتہد نے ایک معنی کو راجح کر دیا، ایک معنی راجح ہو گیا، اب حکم کی نسبت صیغے کی طرف کی جاتی ہے، اب حکم کی نسبت صیغے کی طرف کی جاتی ہے، تو تعویل ہو جانے کے بعد چونکہ حکم صیغے کی طرف متعلق ہوتا ہے، صیغے کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے اور صیغہ لفظ ہے، صیغہ کیا ہے؟ لفظ ہے، اس لیے اس مؤول کو کتاب اللہ کے نظم میں سے شمار کرنا درست ہے. کیونکہ جب تعویل ہو گئی تو اب حکم کی نسبت ہم کہتے ہیں عورت 3 عدت گزاری 3 حیض سے، ہم نے حکم لگایا کہ عورت 3 حیض سے عدت گزارے، اور 3 حیض کا حکم کتاب اللہ سے ثابت ہے، تو ہم اس کو قروء کی طرف اس کی منسوب کرتے ہیں حکم کو، ہم تو مجتہد کی طرف تو نہیں کرتے. جب حکم منسوب ہوتا ہے صیغے کی طرف، صیغہ لفظ ہے، اس لیے مؤول کو کتاب اللہ کے نظم میں سے شمار کرنا درست ہے، اس لیے کہ تعویل کے بعد حکم کی نسبت صیغے ہی کی طرف ہوتی ہے. البتہ سوال ہوگا کہ تعویل کے بعد پھر حکم صیغے کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو، نص کی طرف، مجتہد کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ مجتہد اور مستدل کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد میں اور نص میں قوی نص ہے، مجتہد نہیں ہے، اور حکم میں اصل یہ ہے کہ وہ اقوا کی طرف اس کی نسبت ہو، نہ کہ اضعاف کی طرف. اس لیے تعویل کے بعد حکم منسوب ہوگا اقوا کی طرف، یعنی صیغے کی طرف منسوب ہوتا ہے، مجتہد کی طرف منسوب نہیں ہوتا. کوئی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی وجہ ہے، شارح نے لکھا ہے یہی وجہ ہے، ایک حکم نازل ہو گیا، اس میں نص موجود ہے، اس سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے جواز کا یا عدم جواز کا، اس حکم کی نسبت اس منصوص علیہ میں نص کی طرف ہوتا ہے، وہ حکم معلول بالعلہ بھی ہوگا، اس کی علت کی طرف نہیں ہوتا، اس کی علت کی طرف. اگر کسی مسئلے میں نص موجود ہے، وہ مسئلہ منصوص علیہ ہے، تو اس سے جو بھی حکم ثابت ہوتا ہے اس حکم کی نسبت اس نص کی طرف ہوتی ہے، وہ نص معلول بالعلہ ہو کر اس کے علت کی طرف نہیں ہوتی، اس کے علت کی طرف. مثال کے طور پر خمر ہے نا، خمر ہے تو خمر پر جو حکم لگا ہے حرام ہونے کا، یہ جو حکم لگا ہے، اب خمر والی آیت معلول بالعلہ ہے، خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ نشاور ہونے، مخامرۃ العقل کی وجہ سے ہے، تو وہ آیت تو معلول بالعلہ ہے، لیکن حرمت شراب حرام ہے، اس حرمت کی نسبت علت کی طرف نہیں بلکہ نص کی طرف ہے. کس کی طرف؟ نص کی طرف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علت میں اور نص میں اقوا نص ہے، علت نہیں ہے، اس لیے حکم کی نسبت اقوا کی طرف کی جائے گی، اضعاف کی طرف نہیں کی جاتی. اسی طرح جیسے کہ کوئی مجمل ہے، مجمل کتاب اللہ کا مجمل ہے یا حدیث رسول کا مجمل ہے، مجمل کے لیے بیان کی مجمل کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا مجمل کا بیان آ گیا خبر واحد. کیا آ گیا؟ خبر واحد ظنی ہے، اور مجمل کتاب اللہ کا ہے قطعی ہے. خبر واحد نے آ کر اس مجمل کو بیان کر دیا، لہذا اس حکم کی نسبت خبر واحد کی طرف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ظنی ہے، اضعاف ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ قطعی کی طرف ہوگی، مجمل کی طرف ہوگی.
اور حکم کی نسبت مجمل کی قطعی کی طرف کی جائے گی، خبر واحد کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگرچہ خبر واحد ظنی ہے اور مجمل قطعی ہے، اور خبر واحد ہی اگر بیان بن گیا مجمل کے لیے، لہذا حکم خبر واحد کی طرف منسوب نہیں بلکہ مجمل کی طرف منسوب ہوگی اور قطعی شمار ہوگی۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے خطا کے احتمال کے ساتھ، العمل به علی احتمال الغلطی، غلطی کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل واجب ہے، یعنی مؤول پر عمل کیا جائے گا، عمل واجب ہے، البتہ ظنی ہے، قطعی نہیں، عمل کرنا واجب ہے لیکن عقیدہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اس میں یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے ہمارے مجتہد سے خطا ہو گئی ہو، اس نے قروء سے حیض لے لیا، تو ہو سکتا ہے مجتہد سے اس ترجیح میں خطا ہو گئی ہو اور ثواب اور درستگی جانب مخالف میں ہو، اور قروء سے مراد طہر ہو، حیض نہ ہو۔ احتمال ہے، کیا ہے؟ احتمال ہے، لہذا خطا کے احتمال پر مؤول پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ اگرچہ اس میں احتمال بھی ہے خطا کا احتمال بھی ہے، لیکن پھر بھی چاہے وہ خبر واحد سے ترجیح دی گئی ہو یا قیاس سے دی گئی ہو یا خود لفظ میں غور و فکر کر کے ترجیح دی گئی ہو یا سیاق و سباق کو دے کر دی گئی ہو، خبر واحد بھی ظنی، قیاس بھی ظنی، اور خود مجتہد کا غور و فکر کرنا یہ بھی مجتہد کا کام ہے، ظنی ہے۔ لہذا ظنی واجب العمل ہوتا ہے، لیکن علم کو یعنی عقیدے کو لازم نہیں کرتا، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہوتا۔ اس لیے اس میں خطا کا احتمال ہے، جب خطا کا احتمال ہے تو خطا کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا منکر کافر نہیں ہے، اس کا منکر کافر، لہذا اگر کوئی انکار کر لے کہ قروء سے مراد حیض نہیں ہے، میں نہیں مانتا، اپنا اجتہاد جیب میں رکھو، تو منکر کافر نہیں ہوگا۔ یا کوئی طہر کا انکار کرے، جیسے ہم طہر کو نہیں مانتے، ہم قروء سے مراد کیا مانتے ہیں؟ حیض مانتے ہیں، تو منکر کافر نہیں ہے، کیونکہ مؤول ہے، تعویل سے ہوا ہے، اس لیے واجب العمل ہے، لیکن عقیدہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ تو یہ پہلے تقسیم سمجھ میں آ گئی۔ دوسری تقسیم، القسم الثانی، القسم الثانی فی وجوہ النظم، فی وجوہ البیان بذالک النظم، اسی نظم کے بیان کے اقسام میں ہے، اسی نظم کے جو نظم پہلے قسم میں تقسیم میں گزر گیا، اسی نظم کے بیان کے اقسام اور طریقوں میں ہے۔ وہی اربعۃ، اور وہ 4 ہے۔ ماتن نے کہا القسم الثانی، لیکن یہ قسم نہیں ہے بلکہ تقسیم الثانی ہے، قسم بمعنی تقسیم ہے۔ یہ جو دوسری تقسیم ہے، یہ کتاب اللہ کے نظم کے معنی فی وجوہ البیان، بیان بانا یبین، بیان کا معنی ظاہر ہونا، اے ظہور المعنی، ظہور معنی کے اعتبار سے ہے، ظہور معنی کے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں، کہ معنی کا ظہور کیسے ہوگا۔ لفظ سے معنی کا ظہور کیسے ہوگا؟ آیا اس کے لیے کلام چلایا گیا ہوگا یا کلام نہیں چلایا گیا؟ آیا وہ احتمال تخصیص اور تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اس اعتبار سے ہے یہ تقسیم کہ معنی ظاہر ہے، آیا کلام اس کے لیے چلایا گیا یا نہیں چلایا گیا ہے، کیسے ظاہر ہو گیا معنی، اور آیا وہ تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اس اعتبار سے تقسیم ہے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔
چاروں میں وجہ حسر. اگر لفظ کا معنی ظاہر ہے، اگر لفظ کا معنی ظاہر ہے تو یا تو یہ تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھے گا یا نہیں رکھے گا. اگر لفظ کا معنی ظاہر ہے تو پھر یا تو تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھے گا یا نہیں رکھے گا. اگر تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں. اس معنی کا ظہور صرف صیغے سے ہوگا، محض صیغے سے معنی ظاہر ہوگا، یا صیغے سے ظاہر نہیں ہوگا. اگر معنی کا ظہور صرف صیغے سے ہوتا ہے تو وہ ہے ظاہر، اور اگر صرف صیغے سے نہیں